Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Balikatu straightforward with Allah jatoi. Aj ma program jo आगाज सभिनीनि खां अॻु में सलाम पेश करणु चाहींदुमि पाक भारत कशीदगी में थियण वारनि शहीदनि खे, जंहिंमें 40 सिविलियंस ॿुधाया विया आहिनि ऐं 11 असांजा पाक फ़ौज जा जवान हुआ जेके शहीद थिया आहिनि। मां हुननि सभिनीनि खे सलाम पेश करणु चाहींदुमि ऐं हुननि जे घर वारनि खे सब्र जी दुआ ॾियणु चाहींदुसि, छो जे करे हिन में नंढड़ा ॿार बि हुया। तक़रीबन 14 ॿार हुया शहीदनि जी लिस्ट में ऐं 7 ख़वातीन मायूं हुयूं। ऐं असांखे इहो बि ख़बर आहे कि जंहिं तरीक़े सां मस्जिदनि ते हमला कया विया, जंहिं तरीक़े सां राति जे अंधेरे में बुज़दिल तरीक़े सां भारत हमलो कयो, यकीनन अॼु हुनखे ख़बर पइजी वई आहे। अच्छा, हिन अॼु जी जेका डेवलपमेंट्स आहिनि मां तव्हांखे उहो ॿुधाए छॾियां कि अॼु ISPR जी तरफ़ां उहे डिटेल्स शेयर कयूं वयूं आहिनि कि जेके भारतीय जहाज़ किरिया मक़बूज़ा कश्मीर में ऐं इंडिया जी एरिया में, हुन में खोड़ अहिड़ा पायलट्स हुआ जेके ग़ाइब थी विया, मिलिया ई कोन, मरी विया, अलाए किथे विया, ऐं खोड़ सीरियसली ज़ख़्मी थिया, जंहिंखे शदीद सां ज़ख़्मी चवंदा आहियूं, ऐं उहे अस्पतालनि में इलाज पिया कराइनि। असांखे इहो बि ख़बर आहे त हिन सॼी जंग जी सूरत हाल में जेको असल मुक़ाबिलो थियो उहो थियो मीडिया ते। तव्हांखे ख़बर आहे कि इंडिया में मीडिया जंग जो ऐलान त कयो एतिरी ॻाल्हियूं करे छॾियूं जंहिंजी का इंतिहा न हुजे, कि ॿिए ॾींहुं जॾहिं हुननि जा सेलिब्रिटीज़ उथिया ऐं ॾिठूं कि सभु कूड़ हुयो त पंहिंजे ई मीडिया खे गारियूं ॾियणु शुरू थी विया। कम बि हुननि अहिड़ो ई कयो, कूड़ हिकिड़ी हद ताईं ॻाल्हायो वेंदो आहे ऐं तव्हांखे ख़बर आहे दीन में असांजे ॿुधायो वियो आहे कि हिकिड़ो तव्हां कूड़ ॻाल्हाईंदव त हुनखे कवर अप करण लाइ तव्हांखे ॿियो कूड़, टियों कूड़, चौथो कूड़, ऐं पोइ सैलाब आहे कूड़नि जो, ऐं इंडिया भारत हिन कूड़ में फासी पियो। मां तव्हांखे अॼु हिकिड़ी वीडियो ॾेखारणु चाहींदुसि। इहा वीडियो आहे इंडिया जे पंहिंजे हिकिड़े सहाफ़ी जी, भारत जे पंहिंजे हिकिड़े सहाफ़ी जी, जेको पंहिंजे ई मीडिया ते तनक़ीद पियो करे ऐं ॿुधाए थो कि आख़िर भारतीय मीडिया कहिड़े लेवल ते वञी करे कूड़ ॻाल्हायो आहे ऐं पोइ हाणे पाण फासी पियो आहे, पंहिंजी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो थी वई अथसि। इहा वीडियो ॾिसो। हिन सिचुएशन खां पोइ असांखे ISPR जी तारीफ़ ज़रूरु करणु घुरिजे, जंहिंजी टीम हर लम्हा बर वक़्तु पाकिस्तानी मीडिया खे हक़ीक़त ऐं सच सां आगाह रखियो ऐं क़ौम खे ॿुधायो जेके हालात हुआ, जेका ग्राउंड रियलिटी हुई, हुन सां क़ौम खे आगाह रखियो, जेको भारत न पियो करे। भारतीय आर्मी जेका आहे वीचारी कमज़ोर आहे, मोराल कोन्हे, मोटिवेशन कोन्हे, राफ़ेल जहाज़ किरनि पिया, करे त छा करे, ख़ैर फाथल हुई। त अॼु हिकिड़ी ॿी डेवलपमेंट बि आहे। ॿी डेवलपमेंट इहा आहे कि असांजी फ़ौज जा तर्जुमान असांखे सदाईं ॿुधाइनि पिया, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ़ साहब DG ISPR, हिन असांखे शुरू खां इहा ॻाल्हि ॿुधाई त इहो हमिलो थींदो आहे पहलगाम में ऐं 5 मिंटनि खां पोइ पाकिस्तान जा नारा लॻणु शुरू थी वेंदा आहिनि भारतीय मीडिया ते। अञा इन्वेस्टिगेशन थी कोन्हे, का इन्वेस्टिगेशन अॻिते वधी कोन्हे, का डिटेल साम्हूं आयूं कोन्हनि, को तव्हां वटि सबूत कोन्हे, को तव्हां वटि एविडेंस कोन्हे, को तव्हां वटि अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे जंहिं ते तव्हां चई सघो कि हा पाकिस्तान इन्वॉल्व आहे ऐं तव्हां पाकिस्तान जा नारा 5 मिंटनि में हणणु शुरू थी विया। ऐं इहा ॻाल्हि असांखे शुरू खां ॿुधाई वई ऐं पोइ अॼु हुनजो एविडेंस बि ॾिनो वियो आहे। इहा वीडियो आहे तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा भारत रणधीर जसवाल, ऐं हिननि पाण हिकिड़ी प्रेस ब्रीफिंग जे दौरान जॾहिं सहाफ़ी सवाल पुछियो इन्वेस्टिगेशन जे हवाले सां, असां वारा त असांखे ॿुधाइनि पिया का इन्वेस्टिगेशन थी कोन्हे ऐं थियण खां अॻु में कूड़ा इल्ज़ाम आहिनि। तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा एतराफ़ करे वरितो अॼु त इन्वेस्टिगेशन अञा हले पई, कुझु साम्हूं आयो कोन्हे, असांखे का शइ ख़बर न पई आहे। ॿुधी वठो तव्हां बि गौर सां रणधीर जसवाल छा पियो चए। इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन, जीअं प्रोग्रेस थींदी तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। रणधीर जसवाल तर्जुमान दफ़्तर ख़ारजा भारत हिन ॻाल्हि जो एतराफ़ करे वरितऊं जेको असांजा इदारा, असांजी फोर्सिस, असांजी ISPR अलाए केतिरे वक़्त सां चए पई इंडिया खे कि तव्हां इहो कूड़ो इल्ज़ाम हणण खां अॻु में का इन्वेस्टिगेशन करे वठो। त हाणे भारत पाण एतराफ़ी बयानु ॾेई छॾियो आहे, एडमिट करे वरितो आहे कि इन्वेस्टिगेशन अञा हले पई। जीअं ई का पेशरफ़ थींदी, का प्रोग्रेस थींदी त तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। ख़ैर अॼु जे प्रोग्राम में तफ़सील हिनखे डिस्कस कंदासीं। मां सम्झां थो कि इहा वॉर, इहा जंग असल में ज़मीन ते घटि थी आहे, टेलीविज़न जी स्क्रीन ते, सोशल मीडिया ते वधीक थी आहे। ऐं हिन जंग खां पोइ असांखे, असांजे इदारनि खे, असांजे पावरफुल माण्हुनि खे, अरबाब इक़्तिदार खे हिन ॻाल्हि जो अहसासु थियणु घुरिजे कि अगरि अचण वारे ॾींहंनि में बि अहिड़ियूं जंगूं थींदियूं त पाकिस्तान खे पंहिंजे मीडिया खे बि स्ट्रॉन्ग करणो हूंदो। मीडिया जंहिंखे चवंदा आहियूं असां जमहूरियत जो सुतून आहे, हिन जी कमज़ोरियुनि खे ख़तमु करणो हूंदो ऐं हिनखे प्रॉपर ट्रेनिंग ॾेई करे भारतीय मीडिया खे जवाबु ॾियण लाइ तयारु करणो पवंदो। छो जे करे
अञा बि खोड़ एतिरी शयूं आहिनि जंहिंमें असां बहितरी आणे सघूं था, इम्प्रूवमेंट थी सघे थी। ऐं मां सम्झा थो कि हिन वक़्तु जॾहिं असां इहो ॾिसूं था कि जंगूं थियनि ई मीडिया ते थियूं, टीवी ते, अख़बारनि ते, चैनल ते, आर्टिकल्स ते, सोशल मीडिया जे प्लेटफॉर्म ते, त वक़्तु इहो ई आहे कि असां पाण खे वधीक बहितर तरीक़े सां इक्विप कयूं, पंहिंजी ट्रेनिंग बहितर कयूं ताकि असां मीडिया खे स्ट्रॉन्ग करे सघूं। अच्छा, अॼु जे प्रोग्राम में मां ॿियो PTI खे बि डिस्कस थो करणु चाहियां, छो जे करे आई थिंक कि असां सोचूं था कि असांखे मुल्क जा जेके बैरूनी मामलात आहिनि, इंटरनेशनल रिलेशन्स जा, हुन ते बि PTI खे बि अॼु डिस्कस करणु तमामु ज़रूरी आहे, छो जे करे शाह महमूद कुरैशी साहिबु हिकिड़ो ख़त लिखियो आहे जंहिंमें उन्होंने लिखियो आहे त सीज़ फायर अगर इंडिया सां भी थी सके थी तो PTI सां भी थी सके थी। गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त खालिद चिश्ती साहब, एयर कमांडो रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। चिश्ती साहब, अब ये जो जंग लड़ी गई है सर, ये मोस्टली तो मीडिया पे लड़ी गई मुझे नज़र आया। अब इंडिया ने तो जंग ज़मीनी तौर पे तो की इतनी नहीं जितनी उन्होंने मीडिया पे जंग लड़ी। डू यू थिंक वी शुड ऑल्सो प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट टाइम? क्या अगली बार भी ऐसा ही होना है सर? हमें अपने मीडिया को मजीद स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। ISPR का रोल क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इंडिया ने तो ऐसी इंफॉर्मेशन दे दी कि अगले दिन उनको मुंह छुपाना पड़ा मीडिया वालों को, बरखा दत्त जैसी सीनियर जर्नलिस्ट हो, दूसरे हों। अब हमारे DG ISPR ने हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी कोई बैकफायर नहीं हुई, सब सच और हक के ऊपर मबनी थी। इस इंफॉर्मेशन की जंग में, इस मीडिया की जंग में हमें मजीद बेहतर परफॉर्म करने के लिए चिश्ती साहब क्या करना होगा? बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का मुझे इनवाइट करने का, और मैं पूरा मुत्तफिक हूँ आपसे कि हमें मीडिया में हमारे बहुत अभी भी इंडिया का बहुत एज है, और ख़ास तौर पे आउटसाइड पाकिस्तान तो बहुत है, क्योंकि मैटर ये करता है कि वर्ल्ड ओपिनियन आपके बारे में क्या है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि दुनिया में परसेप्शन क्या लोग बनाते हैं, आपको गिल्टी करते हैं, आपको मुजरिम समझते हैं, या आप इल्ज़ाम देते हैं, या आप समझते हैं कि आप विक्टिम हैं। तो क्लैरिटी लोगों को, इंटरनेशनल कम्युनिटी को बहुत ज़रूरी है, और वो ज़ाहिर है नेगोशिएशन टेबल पे जब वर्ल्ड ओपिनियन आपके फेवर में हो तो बहुत आपको ज़ाहिर है नेगोशिएशन में मदद मिलती है। अब मैं आपको क्रेडिबिलिटी के सेंस में कह रहा हूं कि हम अपने असूलों के मुताबिक किस हद तक क्रेडिबिलिटी करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूं कि हम किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह रखती है। सर, जिस रात ये शूटिंग हुई थी जहाज़ों की 7 मई को, उस दिन मैं कांस्टेंट पूरी रात पाक फिजाइया के हेडक्वार्टर में ऑपरेशन रूम के साथ कनेक्टेड था। मुझे अपडेट मिल रही थी कि क्या जहाज कितने शूट हो रहे हैं और वो सिलसिला क्या है। लेकिन जो ही एक एक करके जहाज़ों की खबर आनी शुरू हुई, 3, 4, 5, 6, एक टाइम आया 2:30 बजे के करीब मुझे एक फोन आया, वेरी सीनियर एयरफोर्स ऑफिसर। उन्होंने कहा जी 6 कंफर्म है, प्लस अनमैन्ड एरियल व्हीकल, हमने जो ड्रोन है वो भी है। तो उसी फोन पे उन्होंने कहा ठहरे 6 नहीं 5 जहाज कंफर्म है। तो मैं थोड़ा सा हैरान हुआ। मैंने कहा अभी तो आपने 6 कहा था, प्लस 1 कहा था कि ड्रोन है। तो कहने लगे नहीं, हमारे इंडिकेटर या हमारे पायलट के पास सारा डाटा है कि 6 हैं, लेकिन क्योंकि रैकेट जो हमें कंफर्म होना है किसी अपने सोर्सेज से, जो जमीन पर मलबा गिरता है वो 6ठा कंफर्म नहीं हो रहा, तो इसलिए हम अभी तक 5 ही क्लेम करेंगे जब तक हमें जमीन से नहीं कंफर्म होता। आप ये मिसाल मैं इसलिए दे रहा हूं कि देखिए हम इस हद तक कॉन्शियस हैं कि जब तक डबली श्योर ना हो, 200% श्योर ना हो कि हमारा 6ठा हमें मलबा या रैकेट मिल गया है, तब क्लेम करेंगे। वरना दूसरी तरफ मीडिया होता तो उन्होंने 6 की जगह 10 कर देने थे। तो ये बड़ा क्रेडिबिलिटी बहुत जरूरी है कि जब आप एस्टैब्लिश करते हैं अपने फैक्ट्स को, दुनिया मानना चाहती है। मुझे बहुत सारे लोग बाहर से फोन कर रहे हैं, जब से मैं मीडिया पे आ रहा हूं तो कोई इंग्लैंड से फोन कर रहा है, वो कहता है जी यहाँ पे इंडियन लॉबी बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने लोग हायर किए हुए हैं, हमें पता है कि लोग पेमेंट पे वीडियोज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, लेकिन हमारी यहाँ प्रेजेंस नहीं है कोई। हर वक्त उन्हीं का चलता है कि जी हमने पाकिस्तान को सजा दे दी, हमने पाकिस्तान ये कर दिया। तो कहते हैं जी हम क्या करें, हम तो पाकिस्तानी हैं, हमें डॉक्यूमेंट्रीज बनानी नहीं आती। वो पेड लोग जो पेमेंट पे काम करते हैं, जैसे अब फ्रीलांसर है, उनको बाय कर लेते हैं, और फिर वो जाहिर है एक ओपिनियन बदलने में बहुत मददगार साबित होते हैं। तो आई टोटली एग्री विद यू कि हमें इस फ्रंट पे बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक सर। मेरा एक मशवरा है सर, आप जो है ना हाई अप्स तक पहुंचा सकते हैं सर। फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखते हैं बहुत सारे मल्टी लिंगुअल चैनल्स हैं। इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे अंग्रेज़ी ज़बान के बहुत सारे चैनल्स हैं। अफसोस के साथ पाकिस्तान में जितने अंग्रेज़ी ज़बान के चैनल थे एक एक करके बंद होते गए, क्योंकि हमारे मुल्क में 2% आबादी अंग्रेज़ी बोलती है। लेकिन इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, इमेज के लिए आई थिंक इंग्लिश चैनल एक बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान में होना, सरकारी TV के अलावा। आगे बढ़ते हैं।
سر ایک بہت ضروری میٹر ہے جو میں آپ کا اوپینین شاید سیاسی ہو جائے گا, نہیں لینا چاہیے مجھے کیونکہ آپ اس وقت پاک انڈیا میٹرز کے اوپر ہی زیادہ کمنٹ کر رہے ہیں, لیکن یہ جو ایک اور آئی ایس پی آر نے آج ویڈیو شیئر کی ہے اس کے اوپر آپ سے کمنٹ لیتا ہوں چشتی صاحب. اس کے اندر ترجمان دفتر خارجہ بھارت کے رندھیر جسوال صاحب وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ پہلگام کی تو انویسٹیگیشن ابھی چل رہی ہے اور ابھی ایویڈنس آنا باقی ہے, پروگریس ہونا باقی ہے, جب ہوگی ہم آپ کو بتا دیں گے. میڈیا کے ایک سوال پہ وہ جواب دے رہے تھے اور ہمارا آئی ایس پی آر شروع سے یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ تو فالس فلیگ آپریشن ہے, انویسٹیگیشن ہوئی نہیں ہے, کوئی پروف ہے نہیں. اب سر انٹرنیشنل لاز بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم ان پہ امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کریں گے, اقوام متحدہ میں جائیں گے, امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایکٹیو ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سر پہلگام جیسا واقعہ دوبارہ ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو جس کو پاکستان نے آج انٹرنیشنل نظروں میں لے آیا ہے دوبارہ, کیا ہم اس کا کبھی کوئی حل نکال پائیں گے یا پھر وہ جو ویپنز انڈسٹری ہے سر وہ جیت جائے گی؟ لائن ڈراپ ہو گئی چشتی صاحب کے ساتھ. نو ایشوز. چشتی صاحب کے ساتھ وری لائن تے وٹھندا سے ऐं گفتگو کنٹینیو کندا سے کڑی بریک تھا وٹھو, بریک खां पोइ डिस्कशन कंटिन्यू थींदी, किथे न वञिजो. विल बी राइट बैक. ویلکم بیک ویورز, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. پی ٹی آئی سے جڑی کچھ خبروں پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی ٹی آئی رہنما ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب. بہت بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب آپ کے قیمتی وقت کے لیے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. احمد اویس صاحب, پہلا سوال پوچھنا چاہوں گا میں آپ سے. آج شاہ محمود قریشی صاحب کا ایک خط ڈسکس ہو رہا ہے جس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو سکتی ہے تو پھر پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجوہات ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سیز فائر ابھی تک نہیں ہو پائی, اور کیا ہو بھی سکتی ہے, نہیں ہو سکتی ہے؟ کیا موجودہ حالات میں ایسے سرکمسٹانسز کریٹ ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ سیز فائر ہو جائے؟ یور ویوز آن اٹ احمد اویس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے کوئی صاحب, بات یہ ہے کہ بھارت کے ساتھ تو ہماری مسلح افواج کا ایک بڑا فیصلہ کن مارکا آرائی ہوئی اور اس میں آپ نے دیکھا اللہ نے بڑی فتح دی, کامیابی دی. اب عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ یہ حکومت جو اس وقت موجود ہے یہ خوف میں مبتلا ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ عمران کو باہر آنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں ہے. اور اگرچہ پیرول پہ لانا, بلکہ اس موقع کے اوپر سارے لیڈرز کا باہر ہونا چاہیے تھا, ان کی کانفرنس ہونی چاہیے تھی, آل پارٹیز کانفرنس بنانی چاہیے تھی, کنسنسس ڈیولپ ہونے چاہیے تھے, لیکن یہ اس خوف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ عمران کو کھلا دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری حیثیت ہی ختم ہو جائے گی اسی وقت. یہ ایک پرسیپشن ہے جو ان میں ڈیولپ ہو چکا ہوگا, اور کیونکہ اس کی بنیاد خوف کے اوپر ہے اس لیے یہ اس کا ریموو ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں ایک پازیٹیو رول جو ہے وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہی ادا کرنا پڑے گا, کیونکہ اللہ نے ایک بہت بڑا کام کیا کہ یہ اس مودی نے ایک جہاں بڑی مخالفت کی اور دشمنی ہے ہمارے ساتھ, وہاں اس کی ایک اچھا کام بھی اس کے ہاتھوں ہو گیا ہمارے لیے کہ پوری پاکستان کی جو 4 نیشنلٹیز میں بٹی ہوئی قوم کو ایک قوم بنا دیا اس نے. اور مسلح افواج کی بھی ایک دم سے جو جو اہل حکومت نواز شریف اور شہباز فیملی, انہوں نے جو ان کو ایک ویلن کا کردار دے دیا تھا, خدا نے پھر ان کو ایک ہیرو کا کردار پہ لا کے کھڑا کر دیا, اور پوری قوم جو ہے وہ مسلح افواج کے ساتھ ایک ہی پیج سے ایک ہی دعا گو ہے اور شانہ بشانہ موجود ہے. یہ ہے اس کی بنیاد جو میں نے آپ کو بتائی. ایک اور خبر جو پی ٹی آئی سے جڑی آج گردش کر رہی ہے احمد اویس صاحب, وہ یہ ہے کہ جنید اکبر سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ عمران خان نے واپس لے لیا, انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا, اور یہ اس کو جو ہیڈ لائن دی جاتی ہے وہ یہی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی مزید کمزور ہو گئی اندرونی طور پہ. آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو استعفیٰ تو انہوں نے عمران خان کے کہنے پہ دیا نا. جی جی, وکیل صاحب نے. پر عمران خان کو اب جنید اکبر پہ بھی بھروسہ نہیں رہا, اس سے تاثر یہ دیا جا رہا ہے احمد صاحب. نہیں وہ نہیں, وہ تو اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ یہ پارٹی کے معاملات سے پوری طرح سے کام کریں تاکہ وہ اس میں سے ان کو ہٹا دیا. یہ ایسی بات نہیں ہے. البتہ اس کے علاوہ
پارٹی میں اور کچھ کمزوریاں ہیں، مثلاً وہ ان کی ان ایکسپیرئنس اس کا ریزن ہے بنیادی طور کے اوپر، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جب یہ انڈیا کا اٹیک ہوا اور یہ بات ہوئی ہے تو ان کو باقاعدہ طور پہ ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس کرنی چاہیے تھی اور اس میں اعلان کرنا چاہیے تھا، اور تاکہ ایک بڑا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج جو ہے وہ ہر طرف جاتا. لیکن ویسے تو ساری قوم ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں کوئی ذرا برابر بھی کسی میں کوئی ہچکچاہٹ بھی نہیں ہے، اور کوئی وہ نفرت کا بیج جو بویا گیا تھا وہ ایسا لگتا ہے کہ ایک لمحے میں ختم ہو گیا. سر یہ جو خبر ہے جنید اکبر صاحب کی، اس میں احمد صاحب یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جنید اکبر صاحب کو عمران خان نے احکامات دیے ہیں کہ وہ اپنی توجہ احتجاجی تحریک کے اوپر مرکوز رکھیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے، کیا پی ٹی آئی کے پلانز میں اس وقت کوئی بڑی احتجاجی تحریک آنے والی ہے جس کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے یا نہیں سر؟ یقیناً آئے گی. دیکھیں یہ سلسلہ تو کچھ دنوں میں ختم ہوگا، اور آگے بجٹ آ رہا ہے، تو جو ڈسپیرٹی ہے وہ اتنی حد تک بڑھ چکی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پورے پنجاب میں، اور میرے خیال میں یقیناً وہاں کا تو مجھے اتنا معلوم نہیں ہے کہ آپ کی سندھ میں، یہاں تو کسان جو ہے اس کی بدحالی کا کوئی آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ گندم کاٹی انہوں نے، اور کاٹنے کے بعد گندم اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، ضائع ہو رہی ہے. کیونکہ کسان کے پاس تو کوئی گوڈاؤن نہیں ہوتے ہیں نا، اس کے پاس تو کوئی سرمایہ دار تو ہوتا نہیں، وہ ہائے بیچارہ بات فصل کاٹتا ہے وہاں سے ہی اٹھا لے کوئی، اور وہ اس کو لوگ جو ہے اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. کوئی 1500 کی اٹھا رہا ہے، کوئی 1600 کی اٹھا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ابھی میں بعد میں پیسے دے دوں گا. بڑا ظلم ہے. بدحالی کا شکار ہے بہت سخت. ایک طرف پیسہ اتنا لیوشلی استعمال کیا جا رہا ہے کہ شہباز شریف نے فیڈرل کیبنٹ کی جنگ کے دوران ایک دم تنخواہ جو ہے 140% بڑھا دی، ان کی مراد جو تھی اور تنخواہ. احمد صاحب آج کی ایک اور بڑی خبر ہے پی ٹی آئی سے جڑی ہوئی سر. عمران خان کے دونوں بیٹے قاسم سلیمان منظر عام پر آ گئے، سوشل میڈیا پہ وہ انٹرویوز دے رہے ہیں. انٹرویو میں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے عمران خان سے پرمیشن لی تھی اس انٹرویو کی، اور پھر ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں. اور انہوں نے اس خدشے کا بھی ظاہر کیا کہ عمران خان کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے، اور اسی لیے وہ اب میڈیا پہ آ رہے ہیں تاکہ وہ اپنا کردار ادا کر سکیں عمران خان کی رہائی میں. آپ اس خبر کے اوپر کیا کہیں گے احمد عویس صاحب؟ اچھا، مجھے اس کی کوئی تصدیق نہیں ہے، اس لیے میں کیا نہیں سر، وہ ویڈیو میں نے انٹرویو پورا دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ اس وقت چل رہا ہے، ہر جگہ چل رہا ہے. قاسم اور سلیمان دونوں ہیں اس کے اندر موجود، اور وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو پتا کہ بہت ساری فیک نیوز بھی ہوتی ہیں. بالکل تردید نہیں آئی ہے سر، صبح سے چل رہی ہے، کوئی تردید نہیں آئی سر. لیکن بہرحال یہ پاسبلٹی رول آؤٹ بھی نہیں کی جا سکتی. آپ اس کے بیٹے جوان ہیں، اگر آ رہے ہیں یہاں پہ یا وہ اس تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہوں، تو اس میں کوئی برائی کی بات تو ہے نہیں. کنسرن یہ نہیں ہے، کنسرن ان کا بیان ہے کہ عمران خان کو پھانسی کی سزا ہونے والی ہے سر. نہیں، یہ تو خیر میرے خیال میں یہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ پھانسی کی سزا کس بات پہ ہوگی، اور ایسا نہیں ہوگا میرے خیال میں. جہاں تک میرا اپنا خیال ہے کہ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ انڈیا کے ساتھ، تو جو ملٹری کورٹ کا جو عدالت سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا 5-2 کی میجورٹی کے ساتھ، وہ فیصلہ بھی میرا نہیں خیال کہ فوج اس کو امپلیمنٹ کرے گی. اوکے. یہ اب دوبارہ سے وہ جو ان کو ایک اچھی نظر سے پاکستان کے عوام دیکھنے لگے ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں، تو دوبارہ سے اگر فوجی ٹرائل شروع کریں گے تو کسی کی بہت غلط سجیشن ان کو ہوگی، کیونکہ اس سے بہت سارے گھرانے متاثر ہوں گے اور ان گھرانوں سے متعلق بہت سارے اور لوگ متاثر ہوں گے، اور پھر وہی ایک بری ان کے متعلق جو ہے ضرور کی جائے گی باتیں، اور وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل اور ٹھیک. اس لیے میگنانیمٹی اس وقت جو ہے وہ مسلح افواج کو بھی دکھانی چاہیے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی. اور ملٹری ٹرائل کسی سویلین کا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگرچہ عدالت نے جو فیصلہ کر دیا، اس لیے کہ جج تو وہاں بیٹھے نہیں ہوئے، وہاں تو تنخواہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، اور تنخواہ دار سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے
غلاموں کی بصیرت پر جی ہاں کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. ایسا ہی ہے سر, ایسا ہی یہ ہے. کیفیت ہے. احمد صاحب, پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحبہ کی آج کی ایک سٹیٹمنٹ کافی ڈسکس ہو رہی ہے. وہ کہتی ہیں کہ یہ جو پورا بھارت کے ساتھ آپریشن ہوا ہے, کانفلکٹ ہوا ہے, اس کو ڈیزائن میاں نواز شریف صاحب نے کیا تھا اور وہ مسلسل رابطے میں تھے تمام طاقتور حلقوں سے. کیا کہیں گے آپ اس کمنٹ کے اوپر سر؟ ان کی یہ کہوں گا کہ یہ اٹ از اے فگمنٹ آف ہر اون امیجنیشن. یہ انہوں نے پیسے بٹھائے گھر لیا. نواز شریف کو تو اتنی توفیق نہیں اللہ نے دی کہ کوئی منہ سے کل میں خیر کے نکال لیتا. تو وہ کس کو مشورہ دے گا اور کیا مشورہ دے گا؟ اس کا مشورہ تو یہ تھا کہ ایٹمی دھماکہ ہونے والا تھا اور وہ اس سے چند منٹ اور چند گھنٹے پہلے تک وہ کہہ رہا تھا کہ کلنٹن یہ آفر کر رہا ہے تو اس کو چھوڑ دیں, بند کریں. وہ تو فوج نے دباؤ ڈالا بے سخت قسم کا, وہ کرنا پڑا. اس سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ یہ تو ایک ٹپکل سرمایہ دار انسان ہے جس کی نہ کوئی نیشنلٹی ہے نہ اس کا کوئی عقیدہ ہے. یہ لوگ انتہا حد تک منافق ہوتے ہیں اور ہر ایک کو اس کی مرضی کے مطابق جو ہے کہ اپنا ایک عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں, مذہب بھی بنا لیتے ہیں اور پھر خاص سے نیشنلٹی بھی بنا لیتے ہیں. لیکن ان کا انٹرسٹ وہی ہوتا ہے جہاں ان کا مال ان کو ملنا ہوتا ہے. جہاں اچھا, پاکستان کی رولرز ایلیٹ اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی اس کامیاب آپریشن کی بدولت مسئلہ کشمیر دنیا کی نظر میں آ گیا ہے, جو کہ ایک اچیومنٹ ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں سر کبھی مسئلہ کشمیر حل ہوگا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں, ویپنز اکانومی اور وار اکانومی, بزنس آف وار جسے کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ اتنے طاقتور ہیں کہ یہ چاہتے نہیں ہے کہ دنیا سے جنگیں ختم ہو, جنگیں بڑھتی رہیں تاکہ ان کا اسلحہ بکتا رہے, چاہے وہ کشمیر ہو, فلسطین ہو. اسرائیل سے جڑی ہوئی احمد صاحب ایک لیٹسٹ نیوز یہ ہے کہ اسرائیل نے ایک ہاسپٹل کو ٹارگٹ کیا ہے اور ایک فلسطینی لیڈر محمد سنوار کو اسٹرائک میں شہید کر دیا ہے. دیکھا جائے تو دنیا کے سامنے بینجمن نیتن یاہو سے زیادہ کوئی بڑی تاریخ میں ظلم کرنے والا نہیں ہوگا سر, لیکن اس کے اوپر بھی دنیا خاموش رہی. اب ہمارے لیڈرز کہتے ہیں کہ وہ سندھ طاس معاہدے کے اوپر بین الاقوامی قوانین پر عمل درآمد کروائیں گے, اقوام متحدہ کو ہوش میں لے کر آئیں گے, جو لگتا بڑا مشکل ہے بینجمن نیتن یاہو کی حرکتوں کے بعد. آپ کا اوپینین کیا ہے سر؟ ہاں بالکل درست فرما رہے ہیں. یہ دنیا کی اوپینین کے متعلق جائیں تو کچھ نہیں ہوگا. اسرائیل کی سب سے بڑی مثال ہمارے سامنے ہے, لیکن انڈیا کے ساتھ جو خود پاکستان نے کر دیا, جو انڈیا کے اوپر جو کالی ضربات لگی ہیں, اس کے پیش نظر اس نے خود واویلا کیا اور اس نے امریکہ کو ایک درخواست کی کہ وہ بیچوں کو رول پلے کرے اور اس کو ختم کروائے. اور وہاں پر امریکہ نے کہا کہ جی ہم کشمیر سمیت کے مسائل کو حل کریں گے. لیکن میں نے اسی وجہ سے اس سچویشن کو پریمپٹ کرتے ہوئے میں نے 2 دن پہلے بھی یہ بات کی تھی ٹی وی پہ, اور آپ کے سامنے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے سیز فائر کی پراپر ٹرمز, اپنے ٹرمز کے اوپر ان سے مستقل سیز فائر والی بات کرے, اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل کر لیں کہ یہ کہیں ذہن میں یہ نہ ہو کہ یہ بہت بڑی دنیا کی سپر پاور کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ میڈیٹ کر رہا ہے اس لیے اس کی باتیں مان لیں. کیونکہ اس وقت امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے اس کا اتنا تعلق نہیں جتنا انڈیا کے ساتھ ہے. یہ نئی گروپنگ کے اندر انڈیا کو اسرائیل کے مشورے کے اوپر اس کو ساؤتھ ایشیا کا مینی سپر پاور بنایا جا رہا تھا. وہ تو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی, ان کا تو سارا پلان جو ہے نا فیزر آؤٹ ہو گیا, کیونکہ انڈیا میں جو اس کا حال ہوا ہے اور جو اس نے بزدلی دکھائی ہے اور جو اس کی جنگی اعتبار سے اس کی انیبلٹی جو ہے وہ سامنے آئی ہے, تو وہ تو ان کے لیے پرابلم بن گئی ہے. لیکن ہم نے یہاں پہ یہ خیال کرنا ہے کہ کسی کو ریڈ کلف نہیں بننے دینا, وہ چاہے ٹرمپ ہو یا کوئی اور ہو. بس ایک دفعہ 47 میں ریڈ کلف آ گیا اور اس کا ایوارڈ سے ہمیں نقصان ہو گیا, اب دوبارہ ہم کسی کو ریڈ کلف نہیں بننے دیں گے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب سر آپ کی قیمتی وقت کے لیے. ویورز پروگرام جو وقت تمام تو تھے پانچوں فیڈ بیک سوشل میڈیا تے مجھے ضرور ڈیجو, پانچوں خیال رکھجو, تاں سبحانے ملاقات تھی دی. اللہ حافظ.